معزز سامعین مقدس اور منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام و حفاظ اعظام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم الی یوم القیامۃ بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات مل کر ایک بار اپنے آقائی و مرشدی و مولائی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها، صلوا علیہ دائما ابدا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے۔ آج ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں، ایک عظیم بزرگ کی بارگاہ میں، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت منعم پاک باز علیہ الرحمہ ہے۔ آج ان کا 261واں عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ماشاء اللہ صاحب سجادہ کی آمد ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے صاحب سجادہ کی نورانی چہرے کی زیارت کرتے رہیں، کیونکہ علماء و مشائخ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی، اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء و مشائخ کے چہرے کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کی ہو۔ تو ماشاءاللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا اور یہ سعادت ہمارے نصیب میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کی موجودگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو مخاطب نہیں کر رہا۔ اللہ سبھی کو مخاطب نہیں کر رہا، صرف مسلمانوں کو مخاطب کر رہا۔ اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایہا الناس کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اس کا مطلب صرف ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، اور صرف ایمان والوں سے کچھ کہا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہر چیز کی شروعات انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ انسان کا دل اگر بہتر ہے، انسان کا دل بہتر اور اچھا ہے تو سب معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر دل میں کہیں خرابی آ گئی اور دل میں کہیں سے کچھ نقص آ گیا تو پھر وہ انسان بیکار ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یوں ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، انسان کے اندر ایک ایسا گوشت کا لتھڑا ہے کہ جب وہ گوشت کا لتھڑا جب سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اندر سے تمام ناپاکیاں دور ہو جاتی ہے، جب اس کے نقص و عیوب، نقائص و عیوب جب ختم ہو جاتے ہیں اس سے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس انسان کا جسم بھی سدھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، جب انسان کا وہ جسم کا لتھڑا ٹھیک ہو جائے تو انسان کا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کا لتھڑا اگر خراب ہو جائے، اگر بیکار ہو جائے، تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الا وہی القلب، الا وهو القلب، کہ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل بہتر ہے تو سب ٹھیک ہے۔ دل میں اگر پاکیزگی ہے تو انسان بھی پاک ہوگا، دل میں اگر طہارت ہے تو انسان بھی پاک و صاف ہوگا، اور اگر دل جس کا ناپاک ہو، دل میں میل ہو، دل میں ناپاکی ہو، دل میں عیوب ہو، تو پھر انسان کا جسم بھی بیکار ہوگا۔ تو جب ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر کے جائیں، کیونکہ اللہ کے ولی ہر ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ کا آپ کو سناؤں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا، اور آپ لوگوں کا آنا جانا یہاں اس خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی نسبت ہے، تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا، اور نہ سنے ہو تو مجھ سے سن لیں۔ مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ کے ایک چھوٹا سا واقعہ، ان کے خلیفہ جو بنگلہ دیش میں ہے صوفی حسن دائم علیہ الرحمہ، جب وہ دلی کے سفر پر نکلے، اور سفر پر کیوں نکلے، نکلنے کی وجہ کیا رہی، تو ان کے نکلنے کی وجہ تھی ایک پیر کامل کی تلاش۔ لیکن راستے میں دیکھا کہ یہاں پر پڑاؤ ہے، پٹنہ سے گزرتے ہوئے دیکھا یہاں پڑاؤ ہے، لوگ اتر رہے ہیں، تو سوچا کہ کچھ دیر یہاں پر اتر کر آرام کر کے پھر آگے کا سفر طے کیا جائے گا۔ یہاں پر اترے، دیکھا، اور یہاں پر کچھ لوگوں سے سنا کہ یہاں پر ایک مخدوم، ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں یہاں، تو سوچا کہ چلو ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ راستے میں بھی جا بھی رہے ہیں ایک نیک کام سے، اور راستے میں بھی ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ جب ان کا یہاں آنا ہوا، اور جب دور سے ہی مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ کو دیکھا، تو اس وقت مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ اپنے داڑھی اور مونچھ کے بال تراش رہے تھے، اور صوفی دائم علیہ الرحمہ کو ایسا دیکھنے میں لگا کہ حضور مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو دل میں ایک خیال آیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ دل سب سے پہلے ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے اللہ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، ان کی داڑھی تو شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت نے جتنا حد لگایا ہے، جتنا مقرر کیا ہے داڑھی کے لیے، جتنی مقدار متعین کی ہے، اس مقدار کے مطابق ان کی داڑھی تو ہمیں نہیں لگ رہی ہے۔ میری داڑھی سے حضرت کی داڑھی چھوٹی لگ رہی ہے، یہ کیسے اللہ کے بزرگ ہو سکتے ہیں۔ دل میں ایک شائبہ آیا، دل میں ایک شک پیدا ہوا، اور مخدوم منیم پاک باز علیہ الرحمہ نے اپنے دل کی نگاہ سے ان کے دل کو پڑھ لیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اور اس کے بعد جس آئینے پر مخدوم منیم پاک باز جس آئینے میں دیکھ کر اپنے مونچھ اور اپنی داڑھی کے بال ٹھیک کر رہے تھے،
اسی آئینے کو مخدوم صوفی حسن دائم علیہ الرحمہ کی چہرے کی طرف گھمایا اور کہا کہ دیکھو اپنے چہرے کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، جب حسن دائم علیہ الرحمہ اپنے چہرے کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ میری داڑھی ہی پوری کی پوری غائب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! اب تو اس سے بھی بڑا مسئلہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ حضرت کی داڑھی سے بڑی میری داڑھی ہے، اب تو میری داڑھی ہی ختم۔ اللہ اکبر! انہیں سمجھ میں آ گیا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی کرامت، اتنا بڑا معاملہ کسی عام انسان سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں جو خیال تھا وہ غلط آیا، میرے دل میں جو شک پیدا ہوا وہ غلط تھا۔ اسی وقت توبہ کیا اور اس کے بعد اپنے دل کی صفائی کی اور اس کے بعد حضور کے قدموں میں گر کے کہا کہ حضور معافی عطا کر دے۔ سبحان اللہ! تو اس طرح